السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج ہم وضو کی حکمتوں پر گفتگو کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت میں حکمتیں ضرور ہیں، پھر چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن میں سے وضو بھی ہے، کیونکہ اس میں بعض فرائض ہے اور بعض مستحب اور بعض سنت۔ تو وضو میں بہت سے حکمت علماء کرام نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک حکمت پر گفتگو کر لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ فرانس کے ایک سرجن کی تحقیق ہے وضو کے بارے میں۔ تبلیغی جماعت کے ایک دوست فرانس گئے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا لیکن غیر میں وضو کرتا رہا۔ جب میں نے وضو مکمل کیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ کہاں سے آیا ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ میں نے کہا 2 یا 4، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کیا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ یہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو کیا۔ کہنے لگا روزانہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ایک دن رات میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے جواب دیا کہ میں نے جب اس سے پوچھا بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پاگل لوگوں کے ہسپتال میں سرجن ہوں۔ میں تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ میری تحقیق یہ ہے کہ انسانی دماغ کے سگنل پوری جسم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں ہماری گردن کے پشت سے پورے جسم کو جا رہی ہیں۔ میں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر بال بہت بڑھا دیا جائے اور اس کے گردن کے پیچھے حصے کو بہت خشک رکھا جائے تو رگوں کے اندر کئی دفعہ خشک پیدا ہوتی ہے، رگیں کھینچتی ہیں، تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نے سوچا کہ اس جگہ کو دن میں 4 دفعہ تو تر رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ تو دھویا ہی ہے لیکن گردن کے پچھلے طرف بھی آپ نے کچھ کیا، اس لیے آپ لوگ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کریں، پھر چاہیے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم سب کو اپنے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔